بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 8ویں ویڈیو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا کام شروع کیا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا شروع کیا اور مکہ کے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کرنا شروع کیا، چند مخصوص لوگوں تو جو مکہ کے مشرکین تھے، کافرین تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے دعوت کے اس کام سے، تبلیغ کی اس ذمہ داری سے روکنے کی کوشش۔ نیا دین پھیل جانا اور لوگوں کا اس نئے دین کو قبول کر لینا ان کو گوارا نہیں تھا۔ ستایا آپ علیہ السلام کو، تکلیفیں دی گئیں۔ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں سنا کہ آپ علیہ السلام کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا، فزیکلی ٹارچر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو لالچ دیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، ہر طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی انہوں نے کوشش۔ جب دیکھا کہ بات بن نہیں رہی ہے اور لوگ آہستہ آہستہ ان کے اطراف بڑھتے جا رہے ہیں، قبول کرتے جا رہے ہیں اسلام، تو انہوں نے اسلام قبول کرنے والوں کو ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستانا شروع کر دیا تاکہ یہ لوگ دین قبول ہی نہ کریں۔ ان کو اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ یہ اپنے پرانے دین پر واپس آ جائیں۔ ان کو اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ کوئی نیا آدمی ان کے دین کو قبول کرنے کے لیے 100 بار سوچے کہ ہم اگر دین قبول کر لیں گے، ان مشقتوں سے ہمیں گزرنا پڑے، ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بہت ساری تکلیفیں دی گئیں۔ بہت سے صحابہ کو جو واقعات ذکر ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسی کیسی تکلیف۔ حضرت بلال کا واقعہ مشہور ہے، امیہ کے غلام تھے، رات بھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر کچھ آدمیوں کو اس نے مسلط کر دیا، رات بھر ان کو کوڑے مارے جائیں، رات بھر ان کو زخمی کیا جائے، اور جب صبح ہو جائے تو مکہ کی اس تپتی ہوئی ریت پر سخت گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو زمین پر لٹا دیا جاتا، اوباشوں شریروں کو حکم دیا جاتا کہ رسی باندھ کر بلال کو گھسیٹا جائے۔ وہ جو رات بھر کے زخم تھے، وہ زخم رسنے لگتے تھے، ان زخموں کے اندر سے خون نکلتا تھا، یہ گرم گرم مٹی ان زخموں کے اندر جا کے ان زخموں کو مزید گہرا کر دیتی۔ حضرت بلال سے امیہ کہتا، بلال ایک مرتبہ کہہ دو پرانے دین پر واپس آ گیا ہوں، یہ ساری اذیتیں تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر جملہ ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تمہارا دین غلط ہے، یہ دین سچا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، ام انمار کے غلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت خباب سے فرمایا، ذرا اپنی قمیص اٹھاؤ۔ جیسے ہی انہوں نے قمیص اٹھائی، وہاں موجود سارے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کے پورے جسم پر سفید سفید زخموں کے نشان، آگ میں جلنے کے نشان موجود۔ ان سے پوچھا گیا کیسی تکلیفیں دی جاتی تھیں؟ انہوں نے جواب دیا، رات بھر جسم کے مختلف حصوں کو مار مار کر زخمی کیا جاتا تھا اور دن میں گرم کوئلوں پر ان کو لٹایا جاتا، انگارے گرم کر کے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے گرم کوئلے اور ان کے جسم پر وہ زخموں سے رسنے والا جو خون ہوتا گئے، جو پیپ ہوتا گئے، جو پس ہوتا گئے، اس پس کے، اس پیپ کے، اس خون کے نکلنے کی وجہ سے وہ آگ کے انگارے، وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔
یہ تکلیفیں صحابہ نے دی، اور صرف نچلے درجے کے صحابہ نہیں، بڑے درجے کے صحابہ کو بھی تکلیفیں دی گئی۔ حضرت ابوبکر کو بھی مارا گیا، بڑے بڑے صحابہ کو مکہ کے مشرکوں نے، کافروں نے ستایا۔ ان تکلیفوں کی، ان مستقل ہونے والے مظالم کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکۃ المکرمہ چھوڑنے کی اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت دی۔ پہلی مرتبہ ہجرت کے 5ویں سال 11 مرد ہیں، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اور 5-6 عورتیں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی موجود ہیں۔ یہ 17-18 خالص مسلمانوں کا، مخلص مسلمانوں کا قافلہ حبشہ کی طرف پہلی مرتبہ ہجرت کرتا۔ 2-3 مہینے وہاں رہے، اطلاع ملی، افواہ پہنچی کہ مکہ کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو واپس آ گئے، اور جب واپس آ گئے تو ان کو اور زیادہ تکلیفیں دی جانے لگی۔ کوئی طریقہ صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو ستانے کا چھوڑا نہیں گیا، بے شمار واقعات۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں، ان کی شرمگاہ میں بدبختوں نے نیزہ مارا، شہید ہو گئی۔ ایسی تکلیفیں صحابہ نے دی گئیں، ایسی قربانیاں برداشت کی ہیں۔ دوبارہ ستایا جانے لگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدایت دی، جس کو دوبارہ جانا جس کو دوبارہ جانا گے وہ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کر سکتا ہے۔ دوبارہ تقریباً 83 مردوں نے اور 18 عورتوں نے، 100 افراد کے آس پاس مسلمانوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مکہ کے لوگوں کو، مشرکوں کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ ایک اللہ کے نام لینے والے ہر طرف سے، ہر طریقے سے ستائے جا رہے۔ مکہ میں بھی ستایا گیا، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، لالچ دے کر، تکلیفیں دے کر، دھمکیاں دے کر، گھروں سے نکال، علاقوں سے نکال دیا گیا، لیکن ان کو چین پھر بھی نہیں آیا۔ حبشہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ کو اسحمہ کہا جاتا، نام تھا اسحمہ، اور نجاشی اس کا لقب تھا، ایک انصاف پسند بادشاہ۔ اس کے سامنے یہ مکہ کے مشرکوں کا جو وفد گئے، جو مکہ کے مشرکوں کا قافلہ ہے، انہوں نے جا کے کہا کہ یہ لوگ ہمارے شہر کے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، بھگوڑے، ان کو یہاں سے نکال دو، ہم ان سے نمٹ لیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا بولا۔ وہ انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، انہوں نے بات نہیں مانی مکہ کے مشرکوں کی، اور مسلمانوں کو بلایا تاکہ ان کی بات بھی سنی جا سکے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنایا گیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی ایسی بہترین تصویر نجاشی کے سامنے پیش کی کہ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا، اور بعد میں اس نے بھی اسلام قبول کر۔ اسلام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس دعوت کو لے کر آئے؟ ہم تو مردار کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچا دین لے کر آئے ہیں، ایک اللہ کی بندگی کو لے کر آئے ہیں، صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، بہترین تعلیمات۔ نجاشی متاثر ہو گیا، ان لوگوں نے ایک اور پتہ پھینکا، ایک اور تدبیر کی کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، آپ عیسیٰ کے فالوور ہیں، آپ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، یہ حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے۔ مسلمانوں سے پوچھا گیا تو وہ عقیدہ جو قرآن میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہی عقیدہ حضرت جعفر نے دوہرا دیا۔ نجاشی نے کہا کہ یہی عقیدہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا، یہ مسلمان سچے مسلمان ہیں، سچے دین پر قائم ہیں، میں ان کو یہاں سے نہیں بھیج سکتا جب تک یہ لوگ یہاں رہنا چاہیں، میری مملکت میں، میری زمین پر، میرے ملک میں آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایسے ستایا گیا کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پر، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اپنے علاقوں کو، اپنے جمائے کاروباروں کو، اپنی تجارتوں کو چھوڑنے پر راضی ہونا۔
ایسی قربانیاں صحابہ کرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین نے دی، ایسی قربانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ابتدائی زمانے کے مسلمانوں نے دی۔ دین کو سمجھنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق، سچی محبت رکھنی ہے، تو پھر سیرت کے ان واقعات کو، ان قربانیوں کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق ہمارے دل میں پیدا ہو۔ آگے کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں بتائے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔